بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ سائل نے میت کی طرف سے قربانی کا مسئلہ دریافت کیا ہے۔ مسئلے میں علماء کا اختلاف ہے کہ خاص کر مردے کے نام سے الگ سے ایک جانور یا الگ سے ایک حصہ بڑے جانور میں کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، تو جمہور علماء قائل ہیں اس کے، اور کچھ علماء عدم جواز کے قائل ہیں۔ لیکن بیچ کی ایک شکل ایسی ہے جس پر عمل کرنے سے انشاءاللہ مردے کو ثواب بھی پہنچے گا اور اختلاف سے بھی ہم بچ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ زندہ اپنے ساتھ مردے کو شامل کرے۔ ایک جانور اگر کرتا ہے تو اپنے ساتھ اپنے مردوں کو شامل کر لے۔ ایک حصہ بھی اگر کرتا ہے تو الحمدللہ ایک بڑے جانور میں ایک حصہ ایک بکری کے قائم مقام ہے، تو اس کو بھی اگر چاہے تو اپنے مردے کی طرف سے کرے۔ ایک بکرا اگر کرنا ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے، میرے بیوی بچوں کی طرف سے، میرے والدین کی طرف سے جو مردہ ہے، یا اگر آپ ایک جانور اپنی طرف سے اور اپنے بچوں کی طرف سے کرنا چاہتے ہیں، دوسرا جانور آپ کے پاس ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ میری طرف سے اور میرے والدین کی طرف سے، میرے سسرے کی طرف سے، میری خوش دامن کی طرف سے، جتنے مردوں کو آپ چاہیے اس میں شامل کرتے چلے جائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 بکرا ذبح کرتے تھے، 2 کبش 2 میڈھا کہتے تھے، ایک میڈھے پر اللہم تقبل من محمد و آل محمد، اور دوسرے بکرے پر کہتے تھے اللہم تقبل من محمد و من امت محمد، جس کے اندر زندہ مردے دونوں داخل ہوئے۔ تو آپ نے مردے کو شامل کیا لیکن اپنے نام کے ساتھ ملایا۔ الگ سے یہ ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں خدیجہ الکبریٰ کی طرف سے یا اپنی 3 بیٹیوں کی طرف سے جو آپ کی زندگی میں انتقال فرما گئی تھی ان کی طرف سے الگ آپ نے جانور ذبح کیا ہو، ایسا ذکر نہیں ہے۔ تو اس لیے اختلاف علماء سے بچتے ہوئے بہتر شکل یہ ہے کہ زندہ اپنے ساتھ جانور میں مردے کو شامل کرے۔ اگر ایک حصہ بھی آپ کے پاس ہے، اگر بڑے جانور میں گائے میں اگر ایک حصہ آپ لیتے ہیں تو اس پر بھی آپ چاہیے تو کہیے اللہ میری طرف سے، میرے بچوں کی طرف سے، میرے فلاں فلاں والدین مردوں کی طرف سے، اب نیت کر لیجیے انشاءاللہ ثواب جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر ایک بکرا کرتے ہیں تو اس میں بھی شامل کریے۔ اگر 2 3 4 بکرے کرتے ہیں، ایک بکرا بیوی کی طرف سے، ایک بکرا کسی کمانے والے بیٹے کی طرف سے، ایک بیٹی کی طرف سے، وسعت ہے آپ کے پاس کیجئے۔ اگر مردوں کی طرف سے کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایک بکرے کو خاص مردے کی طرف سے کر دیجئے، اس میں اپنے کو شامل کر لیجئے، ایک زندے کو شامل کر دیجئے، معاملہ ختم ہے۔ نیکیوں سب میں برابر بٹ جائیں گے اور الحمدللہ آپ امت کے علماء کے اختلاف سے بھی بچ جائیں گے، جائز ناجائز کے چکر سے آپ بچ جائیں گے، کیونکہ یہ شکل جو ہے کہ زندہ اپنے ساتھ مردے کو شامل کر دے، یہ تمام علماء کے نزدیک جائز شکل ہے۔ واللہ اعلم۔ کیا حج کرنے سے شرک بھی معاف ہوتا ہے؟ شرک کا مطلب یہ ہے کہ اگر مشرک ہے تو پہلے تو کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ اگر شرک کر رہا تھا تو پہلے تو اپنی اسلام کی تجدید کرے، کلمہ پڑھے، معنی مطلب کو سمجھ کر کے کلمہ پڑھے اور اپنے شرک سے تائب ہو، تو الحمدللہ اسلام کی اگر تجدید کرتا ہے تو اس کے شرک معاف ہو چکے ہیں۔ اور اگر سائل کا قصد یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں جو شرکیہ اعمال وغیرہ ہیں، تو جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بڑے علماء یہ کہتے ہیں، جمہور علماء یہ کہتے ہیں، بڑے علماء کا عام تھا، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ حج سے کبائر گناہ معاف نہیں ہوتے، اس کے لیے صدق دل سے توبہ کرنی ہوگی، توبہ نصوح، خالص توبہ کرنی ہوگی۔ اور کچھ علماء نے یہ کہا کہ الحج یہدم ما کان قبلہ، حج تمام گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو اگر صدق دل سے حج کرے گا، سنت نبوی کے مطابق کرے گا، اخلاص کی بنیاد پر کرے گا، تو انشاءاللہ سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس میں وہ بھی شرکیہ عمل بھی داخل ہے اور بڑے گناہ بھی داخل ہیں۔ لیکن یہ بعض علماء نے کہا ہے، جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ شرک یا گناہ کبائر صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں۔ عبادات، نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، یہ سب چھوٹے چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے۔ جی اللہ عالم۔ کیا یہ بات صحیح ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سکرات کی تکلیف خود ہی برداشت کی؟ نعوذ باللہ، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہر آدمی کے لیے سکرات، ان للموت سکرات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سکرات الموت میں بڑی تکلیف رہی، بڑی شدت کا تیز بخار رہا، دونوں ہاتھ سے پانی لیتے تھے، اپنے چہرے کو پوچھتے تھے، اللہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ان للموت سکرات۔ تو یہ آپ کو سکرات
کی تکلیفیں جھیلنی پڑی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام کو عالی اور بلند کیا، اور امت کو آپ سبق دے کے گئے کہ موت کی تکلیفوں پر صبر کرنا چاہیے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ آپ کے تو اگلے پچھلے سارے گناہ معاف تھے، تو یہ تو آپ کے درجات کی بلندی کے لیے تھا، آپ امت کے لیے اسوہ حسنہ تھے، نمونہ تھے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ ان کے عقیدے کے مطابق سولی دے دی گئی اور تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا۔ تو آپ نے سکرات الموت کی تکلیف جھیلی تو پوری امت کے سکرات جھیلے۔ اگر ایسا ہے تو پھر امت کے کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت تکلیفیں جھیلتے، کئی دن تک کومے میں رہتے، بڑی تکلیفوں میں رہتے، چیخ پکار کرتے، بہت بے چینی میں رہتے، دیکھ کر کے بالکل رونگٹے کھڑے ہو جاتے ان کی تکلیفوں کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ سکرات الموت سے بچائے اور سکرات الموت کی تکلیف پر اللہ تعالیٰ صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس زمانے میں بھی اور اس سنگین گھڑی میں بھی اللہ تعالیٰ کلمہ توحید کو زبان پر جاری کرے۔ کوئی بھی ناراضگی کا کلمہ، کوئی بھی شرکی یا کفری یا کلمہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے کسی کے منہ پر اس وقت زبان پر جاری نہ فرمائے۔ جی کیا شرک و بدعت کرنے والوں کو چندہ دیا جا سکتا ہے، اور کیا ان کے لیے مساجد کی تعمیر کی جا سکتی ہے؟ نہیں کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تعاون ہے شرک پر اور بدعت پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور زیادتی کے کاموں پر تعاون مت کرو، نیکی اور بھلائی کے کاموں پر تعاون کرو۔ تو اگر کوئی بدعتی ہے اور آپ جانتے ہیں کہ بدعتی ہے، اس کو نصیحت کیجیے یہاں تک کہ وہ باز آ جائے اپنی بدعت سے، تو تعاون کیجیے۔ شرکیہ اعمال میں گرفتار ہے اس کو نصیحت کیجیے، اگر باز آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر اس کو دینے کا نہیں۔ اعتکاف کے مسائل تفصیل سے بیان کیجیے، اور اس میں کون سی عبادت افضل ہے؟ اعتکاف ایک عبادت ہے، مسنون عبادت ہے، مستحب عبادت ہے، فرض کفایہ نہیں ہے، جیسا کہ آپ اشتہارات میں دیکھتے ہیں بعض فقہا یا بعض مسلک کے علماء لکھتے ہیں فرض کفایہ ہے۔ اور اگر کوئی آدمی یوں رغبت سے اعتکاف کرنے والا نہ ملے اپنی مشغولیات کی وجہ سے، تو کرائے پر آدمی تلاشتے اور اس کو کہتے کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں جو تم کما سکتے تھے اور بیٹھ جاؤ، یا محلے کے کسی بوڑھے آدمی کو کچھ پیسے کی لالچ دیتے، اس کو بیٹھا دیتے۔ انہوں یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی نہیں بیٹھے گا تو پورے محلے والے گنہگار ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں، پورا شہر اعتکاف نہ کرے، پورا ملک اعتکاف نہ کرے، پوری دنیا کا کوئی مسلمان اعتکاف نہ کرے تو بھی کسی ایک مسلمان کو گناہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان یعتکف فلیعتکف العشر الاواخر، جو اعتکاف کرنا چاہتا ہو وہ آخری عشرے کا کرے، یہ آپ کی مرضی پہ ہے، لیکن اچھی عبادت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، یہ بات پہلے سمجھ لی جائے۔ اعتکاف کی حالت میں ظاہر ہے کہ تخلیہ ہے، علائق سے آپ کٹ چھٹ کے آئے ہیں، تعلقات کو آپ نے ختم کیا ہے، کاروبار سے آپ چھٹ کر آئے ہیں ادھر اللہ کی طرف، تو آپ کا اٹینشن اللہ کی عبادت کی طرف ہونا چاہیے۔ مسجد میں ہے ماشاءاللہ پنجگانہ نماز باجماعت تکبیر اولیٰ سے پڑھنے کی کوشش کریں، استنجا وغیرہ کی حاجتوں سے پہلے فارغ ہو لیا کریں۔ اب ہیں مسجد میں لیکن ہر نماز کے وقت میں جب اقامت ہوتی ہے تو جا رہے ہیں استنجا کرنے، وضو کرنے، تو یہ اہتمام آپ پہلے کیجیے۔ الحمدللہ مسجدی میں دوسروں کو تو آنا پڑتا ہے، ان کی ایک رکعت دو رکعت چھوٹ جاتی ہے، آپ تو ماشاءاللہ آلریڈی مسجد میں ہیں۔ خالی جو فارغ اوقات ہے اس کے اندر ذکر و اذکار کیجیے۔ ذکر اذکار میں لا الہ الا اللہ بہتر ذکر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ الحمدللہ الحمدللہ پڑھنے سے بہتر ہے لا الہ الا اللہ زیادہ پڑھا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و ستون و بضع و سبعون شعبہ، 60 سے 63 سے لے کر 69 تک یا 73 سے لے کر کے 79 تک ایمان کی شاخیں۔ ایمان ایک گھنیرا درخت ہے، لمبا گھنیرا درخت ہے، اعلیٰ لا الہ الا اللہ، سب سے اونچی شاخ لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید کا کلمہ۔ تو سبحان اللہ بھی تسبیح ہے، الحمدللہ تحمید ہے، لا الہ الا اللہ تحلیل ہے، لا الہ الا اللہ تحمید اور تسبیح سے افضل ہے، کیونکہ اللہ کی توحید ہے۔ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہتر ذکر لا الہ الا اللہ۔ اب ذکر میں محمد رسول اللہ نہیں ملانا، محمد رسول اللہ ہمارے کلمے کا جز ہے، ہم اس کو کلمے کی حیثیت سے اگر شہادت دیں تو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، لیکن وظیفہ نہیں پڑھ سکتے محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ، وظیفہ نہیں پڑھ سکتے، یہ وظیفہ نہیں ہے، وظیفہ صرف اللہ کے نام کا، لا الہ الا اللہ افضل ذکر ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہیں کثرت سے درود شریف پڑھیں، بہترین عبادت ہے۔ تلاوت سب سے بہتر ذکر ہے، اللہ کا کلام ہے، قرآن توحید کا کلمہ ہے، اور پھر عام جو کتابیں پڑھتے ہیں تو ان کتابوں کے مقابلے میں قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔
کچھ لوگ دینی کتابیں رکھتے ہیں، حدیث کا مطالعہ کر رہے ہیں، سیرت کی کتاب رکھے ہوئے ہیں، کچھ اور مسائل کی کتاب رکھے ہوئے ہیں، تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ یہ کتابیں آپ بعد میں بھی پڑھ لینا۔ اس وقت چونکہ آپ معتکف ہیں اس لیے قرآن مجید کو پڑھیے اور ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ انشاءاللہ اگر 10 دن میں ایک آدمی اپنے طور پر تھوڑا محنت کر دے، 2-3 گھنٹہ وقت اگر خاص کر لے تو قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالیٰ 10 دن کے اندر میں آسانی سے نکال لے گا۔ اگر 3 پارہ بھی یومیہ کے حساب سے متن اور ترجمہ پڑھ لے، نظم اور ترجمے کو، تو انشاءاللہ العزیز وہ ایک مرتبہ پورے قرآن مجید کو صرف ترجمے سے گزر جائے، حاشیہ تفسیر نہ پڑھے، صرف اوپر پڑھے نیچے کا ترجمہ پڑھے، ایک صفحہ پڑھ لے اس کے بعد ترجمہ پڑھ لے، پھر دوسرا صفحہ پڑھے پھر ترجمہ پڑھ لے۔ اگر اس طریقے سے بھی ایک عمل ہو جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہوگا، سمجھا کہ نہیں؟ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بشری ضرورتوں کے لیے تو آدمی نکل سکتا ہے، اور ماشاءاللہ آج کل تو مساجدیں بہت ہی لوازمات سے پر ہیں، ہر جگہ استنجا خانہ ہے، غسل خانہ ہے، سمجھا کہ نہیں، وضو خانہ ہے، طہارت خانہ، تو ساری چیزیں موجود ہیں۔ رہ گیا صرف ایک مسئلہ ہے کھانے کا۔ اگر کوئی گھر سے کھانا دے سکتا ہو، دے جاتا ہو، تو کسی کنارے نکل کر کے یا اپنے خیمے میں دسترخوان ڈالیے حفاظت سے، تاکہ مسجد بھی آلودہ نہ ہو، اور اس کو آپ نکال کر کے پھر ٹفن کو باہر رکھ دیجیے، آپ کا آدمی آئے گا لے جائے گا۔ اگر کوئی نہیں ہے آپ کے یہاں لانے والا تو پھر آپ جا کر کے وقت مقرر پر افطار سحر کر کے آ جائیے، اور کچھ ضروری 1-2 گفتگو اگر بیوی بچوں سے ہو تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ زیادہ وقت مت لگائیے گھر پہ، یا بازار کی ضرورتوں میں مت جائیے کہ چلو ٹھیک ہے میں چلتا ہوں راستے سے کچھ سامان بازار میں دلوا دوں گا، تو اس طرح کی ضرورتوں کے لیے آپ نہیں ہیں۔ اور اگر یہاں تک کوئی کھانا پہنچا سکتا ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس طرح سے طہارت کے لیے آپ کو باہر نہیں نکلنا ہے، اگر کھانا بھی پہنچا گیا تو کھانے کے لیے آپ کو نہیں نکلنا ہے۔ وباللہ التوفیق۔ توبہ کا طریقہ کیا ہے اور کن شرطوں پر توبہ قبول ہوتی ہے؟ توبہ ایک بہترین عبادت ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو توبہ کی ترغیب دی ہے۔ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف پلٹو۔ توبہ کا معنی ہوتا ہے پلٹنا، تاب یتوب فإنه يتوب إلى الله متابا، اللہ کی طرف واقعی پلٹتا ہے آدمی۔ تو توبہ کا مطلب کہ پلٹنا، ہم جس غلط حالت پر تھے، جس گناہ کی حالت پر تھے، ہم اس حالت سے پلٹ رہے ہیں، یعنی نیکی کی طرف آ رہے ہیں، ہم نیکی کی طرف آ رہے ہیں، گناہ کی حالت سے پلٹ کر ہم نیکی کی طرف آ رہے ہیں، اور اس کے لیے ہم اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں۔ جو گناہ انسان نے کیا ہے یا جو گناہ میں اب تک وہ ملوث تھا، اس گناہ کو چھوڑے۔ پہلی شرط ہے کہ اس گناہ کو چھوڑے۔ شراب پیتا تھا، توبہ کا دل میں داعیہ پیدا ہوا، پہلے شراب کو چھوڑے، نمبر 1۔ نمبر 2، جو گناہ کر رہا تھا اس کے اوپر اللہ رب العالمین سے معافی کا خواستگار ہو، ندامت اور شرمندگی کے آنسو بہائے، اللہ معاف کر، غلطیاں ہوئی۔ نمبر 3، اے اللہ آئندہ میں تجھ سے عزم اور پختہ وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ میں اس گناہ کی طرف دوبارہ نہیں پلٹوں گا، شراب کو دوبارہ ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ تو یہ تیسری شرط ہے۔ اور اگر حقوق العباد ہے، کسی کا پیسہ ہضم کر گئے، کسی کی زمین جائیداد ہڑپ کر لیے، تو چوتھی شرط توبہ کی یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر آپ اس کا پیسہ دے دیجئے کہ بھئی یہ پیسہ آپ کا میرے یہاں تھا، میں نے ایک دھوکے سے آپ کو لے لیا تھا، ایک چٹ کیا تھا میں نے، مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ہوا ہے، اس لیے میں یہ سامان آپ کو واپس کرتا ہوں۔ تب جا کر کے آپ کی توبہ قبول ہو۔ لیکن اگر حقوق اللہ ہے، شراب پیتے، زناکاری کرتے، بدکاریاں کرتے، جی پھر چوری اگر کی ہے تو چوری کا سامان جا کر واپس کرنا، یا اس کو جا کر کہنا کہ میں نے یہ سامان تمہارا چوری کیا تھا، یا تو تم مجھے معاف کر دو، یا اس کی جو قیمت بولو میں دیتا ہوں، کیونکہ وہ حقوق العباد ہے۔ لیکن حقوق اللہ ہے، نماز نہیں پڑھ رہے تھے، مشرک تھے، اللہ معاف فرما، آج سے نماز شروع کرتا ہوں، پھر دوبارہ کبھی نہیں چھوڑوں گا، جو غلطیاں ہوئی معاف ہوا، اللہ میں شرک کر رہا تھا، کافر بنا ہوا تھا، میرے کفر معاف کر دے، کلمہ پڑھ کر کے میں اپنے اسلام کی تجدید کرتا ہوں اور آج سے نماز میں شروع کرتا ہوں۔ غرض یہ کہ آدمی جس گناہ کے اندر ہو اس گناہ کو چھوڑے، جو گناہ کرتا آیا تھا اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواستگار ہو، اور تیسری شرط یہ کہ آئندہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹنے کا قصد اور ارادہ نہ ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اگر دوبارہ پھر کر لے، شیطان پھر اس کو گمراہی کی طرف لے آوے، تو پھر اللہ رب العالمین سے اسی شرط کے ساتھ معافی مانگ لے۔ لیکن جس وقت وہ کہہ رہا ہے اور رو رہا ہے اور گر گرا رہا ہے، اس وقت اس کا ارادہ بالکل پختہ ہے کہ انشاءاللہ ہم دوبارہ یہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی اگر اس سے گناہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ جی، افطار صرف 3 کھجور سے کرنا صحیح حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے کہ 3 ہی کھجور ہونا چاہیے، بس عید کی نماز کو نکلتے وقت نے کہا کہ پھوٹ کھجورے، تاک کھجورے کھا کر جانا چاہیے،
لیکن صرف 3 ہی کھجور پر اکتفا کریں اور مصلے پہ کھڑے ہو جائیں، یہ مطلب نہیں ہے افطار کا۔ اب کھجور سے بھی افطار کرنا صرف مستحب ہے، جواز کی حد تک کھجور ہوتے ہوئے بھی اگر آپ پانی سے افطار کر لیں، کچھ اور چیزیں کھا لیں تو بھی ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ستو سانو کھاتے۔ یہ جو ہے کہ صاحب رطب کھجور، گیلی کھجور ہونی چاہیے، اگر وہ نہیں ہو تو تمر، کڑی کھجور، وہ بھی نہیں ہو تو کوئی پانی، یہ حدیث کمزور ہے۔ یا اگر بعض علماء نے کہا کہ کئی طرق سے آنے کی وجہ سے حسن ہے تو اس کو افضلیت پہ محمول کرو، بہتر ہے کہ کھجور سے ہو، نہیں ہونے سے کسی بھی چیز سے ہوگا۔ ایسی کوئی شرط نہیں کہ صرف 3 کھجور کھائیں۔ جی، عید الاضحیٰ کے نماز کے فوری بعد سر کے بال مڈانا حدیث سے ثابت ہے یا نہیں؟ عید الاضحیٰ کی نماز یا عبادتوں کے اندر بال بڑھوانا نہیں ہے، صرف قربانی کرنا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت دی۔ یہ تھا کہ جس کا قربانی کرنے کا ارادہ تھا وہ آدمی عید الاضحیٰ کا چاند دیکھنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال نہ کٹوائے، لیکن اس کے بعد اگر چاہے تو کٹوا لے، لیکن یہ عید الاضحیٰ کی سنتوں میں داخل نہیں۔ یہ بال کٹوانا، مڑوانا اور اس کو چھٹا کروانا یہ حجاج کے لیے ہے۔ ایک ضعیف روایت آتی ہے کہ جس کے پاس قربانی کا جانور نہ ہو، اگر وہ بال ناخن چھوڑ دے عشرہ ذی الحجہ میں اور 10ویں تاریخ کو بال ناخن کٹواتا ہے، فتل کا تمام اضحیت، یہ اس کی مکمل قربانی ہو گئی۔ حدیث سند ضعیف ہے۔ جی، کیا رکوع کے بعد ہاتھ باندھنا گمراہ کن بدعت ہے اور سعودیہ عربیہ کے علماء سنت کے معاملے میں کمزور ہیں؟ ایسا کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ رکوع کے بعد ہاتھ باندھ لینا یہ بدعت ضلالت ہے، ایسا کچھ لوگوں کی سوچ ہے، سمجھ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ صراحت کے ساتھ حدیث نہیں آئی ہے باندھنے کی، اور جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک عمومی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت قیام نیت باندھتے تھے اور رکوع کے بعد چھوڑنے کی کوئی حدیث نہیں آئی ہے صحیح یا ضعیف، لہذا بہتر یہ ہے کہ ہم نیت باندھیں تاکہ عمومی حدیث پر یا عام حدیث پر عمل ہو جائے۔ نیز پھر یہ ایک تواضع کا تقاضا ہے رب العالمین کے سامنے، رکوع میں ہاتھ گھٹنے پر ہوتا، سجدے میں زمین پہ ہوتا ہے، تحیات کے اندر، تشہد کے اندر زانو پہ ہوتا ہے، قیام اول کے اندر رکوع سے پہلے کے قیام پر سینے پہ ہوتا ہے، صرف رکوع کے بعد کی حالت میں ہاتھ لٹکتا ہوتا ہے، نماز کے باہر کی حالت جیسی حالت ہو جاتی ہے، اگر اس وقت بھی اپن نیت کر لیتے ہیں تو رب العالمین کے سامنے تواضع ہوتا ہے۔ یہ عقلی دلیل دیتے ہیں، اور شرعی دلیل یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بحالت قیام نماز کے اندر ہوتے تھے تو نیت باندھے ہوتے، نماز کے بعد قیام کی حالت ہے جو قبل رکوع کو بھی شامل ہے، بعد رکوع کو بھی شامل ہے، اور معاملہ استحبابی ہے۔ جو حضرات علماء باندھتے ہیں یا فتویٰ دیتے ہیں باندھنے کا، وہ بھی بطور استحباب ہی باندھتے ہیں اور بطور استحباب ہی فتویٰ دیتے ہیں۔ یہ کوئی واجب اور حرام عمل نہیں ہے کہ صاحب اس کے اوپر ڈھینگا بجتی ہو اور ایک دوسرے کی تکفیر اور تفسیق کی جائے اور ایک دوسرے کے پیچھے اقتداء نہ کی جائے۔ اگر آپ اس عمومی دلیل سے مطمئن ہیں تو ہاتھ باندھیں، نہیں مطمئن ہیں تو آپ چھوڑ دیجئے، کیونکہ خصوصی کوئی دلیل ہاتھ باندھنے کی نہیں آئی ہے۔ وباللہ التوفیق۔ جی، اگر کسی پر زکوٰۃ فرض ہو گئی ہے سونے اور چاندی میں، تو کیا وہ بطور زکوٰۃ فقیر کو اناج کپڑے کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے۔ سونے پر زکوٰۃ ہے تو سونے کی زکوٰۃ کو کیش سے دے سکتا ہے، سونے کی زکوٰۃ کو غلے سے دے سکتا ہے، کپڑے سے دے سکتا ہے، اس کی جو قیمت ہو صحیح قیمت کے حساب سے دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے کہ اگر سونے سے آپ زکوٰۃ دیتے، سونے کا حصہ کاٹ کے زکوٰۃ دیتے، 100 گرام میں 2.5 گرام اگر آپ کر دیتے تو اب 97.5 گرام پر ہی زکوٰۃ آپ کو لگتی، پھر اس میں کچھ زکوٰۃ 2.25 گرام اگر لگتی وہ نکال دیتے تو پھر وہ 94 ہوتی، یہاں تک کہ جب 90 گرام 3-4 سالوں کے بعد کٹ کے زکوٰۃ آ جاتی تو 90 گرام سونے پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوتی، 90 گرام کے نیچے اگر آ جاتی 1 گرام تو زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ لیکن آپ 100 گرام کی ایک بسکٹ کی ٹکیاں رکھے ہوئے ہیں اور ہر سال روپے سے یا غلے سے اس کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے، سونے کی جو زکوٰۃ ہو 2.5 گرام سونے کی جو قیمت ہے بازار میں، اس کا آپ غلہ خرید کر کے تقسیم کر رہے ہیں، تو آپ یہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جب تک سونا 100 گرام کی شکل میں رہے گا آپ کو یہ کام کرتے رہنا ہوگا۔ جی، لیکن آپ دے سکتے ہیں، زکوٰۃ کو سونے سے دوسری جنس میں تبدیل کر کے دے سکتے ہیں۔ جی، کیا ساس اپنے داماد کو پیشانی کا بوسہ دے سکتی ہے؟ دے سکتی ہے، بیٹا ہے وہ اور وہ اس کی ماں ہے، محرمات ابدیہ میں سے ہے، وہ امہات نسائکم، بلکہ راجح قول یہ کہ صرف نکاح کر کے ایجاب و قبول ہو گیا، اور اگر اللہ کی مرضی یہی رہی کہ رخصتی بھی نہ ہو، شب زفاف بھی نہ ہو، ملاقات بھی نہ ہو، صرف نکاح کر کے ایجاب و قبول کیا تھا اور اسی مجلس میں طلاق دے دیا، دلہن کو دیکھا بھی نہیں، تو بھی اس کی جو ماں ہے
وہ ہمیشہ کے لیے اس کے لیے محرم ہے، محرمہ ہے وہ، اور یہ مرد اس کے لیے محرم ہے۔ صرف نکاح ایجاب و قبول کے بعد وہ عورت جس سے نکاح ایجاب قبول کیا اس کی ماں امہات النساء، بیوی کی ماں ہو گئی۔ بیوی ہونے کے لیے صحبت ضروری نہیں، ایجاب قبول کر لیا، نکاح پڑھاتے ہیں لوگ 2 سال کے بعد بیوی سے رخصتی کراتے ہیں، تو کیا وہ 2 سال کے بیچ میں وہ آپ کی بیوی نہیں ہوتی؟ نکاح پڑھانے والے کی بیوی نہیں ہوتی کیا؟ نکاح نام ہے ایجاب قبول کا، ایجاب قبول ہو گیا وہ آپ کی بیوی ہو گئی۔ اب اگر صحبت اور مجامعت سے پہلے ہم بستری سے پہلے بھی طلاق پڑ گئی تو بھی اس کی ماں ہمیشہ کے لیے آپ پڑھا۔ جی، کیا مکانات رہن میں لیے اور دیے جا سکتے ہیں؟ دیے جا سکتے ہیں، لیکن اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا ہے گروی لینے والا۔ اس کو اگر کرائے پر موافقت سے دیتا ہے تو اس کرائے کی رقم قرض سے وضع ہوتی رہے گی۔ یعنی رہن دینے والا اگر کسی کو اس نے دیا ہے 10 لاکھ روپیہ اور اس کے عوض میں کہا کہ کیا سیکورٹی ہے کہ آپ 3 مہینے کے بعد ہمارا قرض واپس کریں گے، لہٰذا آپ نے ایک مکان کی چابی ان کو دے دی، تو وہ 3 مہینے کی مدت کے اندر اس مکان کو استعمال نہیں کر سکتے۔ اگر استعمال کریں گے تو وہ رینٹ قرضے سے وصول کریں گے۔ 10,000 روپے کا رینٹ ہے تو 30,000 روپیہ 30 مہینے میں اس کے قرضے کی ادائیگی شو کی جائے۔ اب 70,000 آپ کے ذمہ باقی، ورنہ پھر تالا لگا کر کے اپنے پاس رکھیے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ جب وقت مقررہ پر وہ رقم نہیں دے گا آپ اس کو خبردار کریں گے، بھائی دو، کہے گا 1 مہینے کی مہلت اور دے دیجیے، تنگ حال ہے چلو مہلت دے دیتے جی۔ اس کے باوجود بھی ٹال مٹولا کرتا اور سارے اور کام کر رہا ہے اور پیسے نہیں دے رہا، تو چونکہ آپ کے پاس اس مکان کا ڈیڈ ہے، پیپر ہے، چابی ہے، تو اب آپ کی کوئی اختیار ہوتا ہے کہ آپ اس کی بیع کر دو، مکان بیچ ڈالو، اور بیچنے کے بعد جتنا تمہارا قرض ہے تم لے لو، باقی قرض، باقی کے پیسے مکان والے کے پاس واپس کر جاؤ۔ اس لیے رہن ہوتا ہے، لہذا اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال نہیں کر سکتے۔ صرف دودھار جانور اگر ہے، بھینس دے گیا ہے، گائے دے گیا ہے، تو بعض علماء کے نزدیک، امام محمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، انشاءاللہ محدثین کے نزدیک یہی مسئلہ صحیح بھی ہے کہ وہ جس نے گروی رکھا ہوا ہے وہ اس کو چارہ دے گا، پانی دے گا، اس کی خدمت کرے گا، اور اس کے حساب سے، چارے پانی کے حساب سے وہ دودھ دھو کر کھائے گا۔ چلیے، وباللہ التوفیق۔ کیا میت کے ورثہ اپنا مال اس نیت سے خرچ کریں کہ اس کا ثواب میت کو پہنچے، تو ایسا کیا جا سکتا ہے؟ کر سکتے ہیں، الحمدللہ، بہتر ہے، اچھا ہے۔ ایک صحابی نے کہا ایسا میری ماں مر گئی، اگر وہ کچھ بولتی اور میں ہوتا تو وہ مجھے کچھ خیرات کرنے کی وصیت کرتی، تو کیا میں اگر اس کی طرف سے کچھ خیرات کروں تو کر سکتا ہوں کیا؟ تو کہا کہ ہاں، تو انہوں نے ایک باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، تو مالی صدقہ ملے گا ان کو۔ اگر آپ اسپیشلی ان کے نام سے مالی صدقہ کرنا چاہیں یا حج کرنا چاہیں تو وہ ثواب ان کو پہنچے گا انشاءاللہ۔ مسجد میں کچھ پیسے لگا دیے، کہیں کچھ لگا دیے، وہ سب ثواب ملے گا اس کو۔ اور اگر نہیں بھی ان کے نام سے کرتے ہیں تو آپ چونکہ ان کی اولاد ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، تو اگر آپ کچھ کر رہے ہیں نیکی بھلائی کا، اپنے طرف سے کام کر رہے ہیں، تو بھی ماں باپ کو جاتا، کیونکہ ماں باپ ہی آپ کے وجود کا ذریعہ، انہوں نے آپ کو پالا پوسا، تعلیم سے آراستہ کیا، اس لائق بنایا، دین کے اوپر اللہ کے فضل سے آپ قائم ہیں، تو آپ جو بھی بھلائیاں کر رہے ہیں الحمدللہ ماں باپ کو پہنچ رہی ہے، اس کی نیکی برابر سے پہنچ رہی ہے۔ آپ کو تو پہنچ ہی رہی ہے، آپ کے بال ان کو بھی پہنچ رہی ہے۔ لیکن اگر پھر بھی اسپیشلی آپ کچھ رقم چاہتے ہیں ماں باپ کی طرف سے خرچ کرنا یا حج کرنا، تو آپ کر سکتے ہیں الحمدللہ۔ بدنی عبادت نہیں کر سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے ان کی طرف سے، قرآن کی تلاوت کر کے ان کو ثواب نہیں، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب دے دے ان کو، یہ نہیں، دعا کر سکتے ہیں، دعا ملے گی، حج کر سکتے ہیں، مالی صدقات دے سکتے ہیں۔ جی، جب نبی کو غسل دیا گیا تو کیا آپ کے کپڑے اتار دیے گئے تھے؟ کپڑے نہیں اتارے گئے تھے، کپڑے کے اوپر سے غسل دیا گیا تھا، کپڑے کے اوپر سے غسل دیا گیا تھا، اس کے بعد جب کفن میں لپیٹا گیا تو کپڑے نکال دیے گئے۔ جی لائیے، سوال لائیے۔ کیا دعائے قنوت میں ہاتھ اٹھانا بہتر ہے یا نہ اٹھانا بہتر ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے، بعض صحابہ کا عمل ہے، اس لیے جواز کی حد تک ہاتھ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، میرا اپنا ذاتی عمل ہے کہ ہم ہاتھ نہیں اٹھاتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمل ثابت نہیں، بعض صحابی کا عمل ہے، لہٰذا جس باب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت نہ ہو، صحابی کے عمل پر علماء کہتے ہیں کہ بعض علماء کی حجت ہے، تو اس لیے اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو غلط نہیں ہے، ہم بدعت نہیں کہیں گے اس کو، لیکن افضلیت کا جہاں تک معاملہ ہے تو انشاءاللہ افضل یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے۔ کیا رفع الیدین کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں؟ مجھے اس کی حدیث نہیں معلوم۔
ایک صاحب نے اس سے قبل کی کسی مجلس سے سوال کیا تھا، مجھے بات ابھی یاد آ گئی کہ سورہ توبہ کی جو آخری آیت ہے حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، جو آدمی 7 مرتبہ صبح شام کہے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہر ہم و غم سے نجات دے دے گا، ہر طرح کی تکلیف اللہ اس کی دور کر دے گا۔ اور اس کو حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے تفسیر میں لکھا بھی ہے، جو تفسیر سعودی عرب سے چھپی ہے، تو وہ حدیث ضعیف ہے، بلکہ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو موضوع کہا ہے، گڑھی ہوئی روایت کا۔ تو ایک صاحب نے کسی مجلس میں اس حدیث کا حکم معلوم کیا تھا، تو میں نے دوسری مجلس کے لیے سوال کو مؤخر کیا تھا، الحمدللہ اس کی تحقیق کی تو حدیث صحیح نہیں ہے، گڑھی ہوئی روایت ہے۔ وباللہ توفیق، واللہ اعلم۔ جی سوال آیا، پتہ نہیں کیا کہنا چاہ رہے ہو۔ کاروبار میں ایک ذمہ دار شخص مجبوری میں چوری کیا، اب وہ اپنی غلطی کا احساس کر رہا ہے، اگر وہ اب مالدار ہے اور رقم جس کی تھی اس کو واپس نہیں لوٹا سکتا مگر غریبوں میں تقسیم کر دے اور توبہ کر لے تو کیا یہ گناہ معاف ہو سکتا ہے، جبکہ وہ آئندہ نہ کرنے کا عہد کر رہا ہے؟ بہتر تو یہ ہے کہ جس کی چوری کیا ہے، جس کا مال ہے، اس کو لے جا کر کے دے، اس کے سامنے اعتراف کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ خوش ہوگا، بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ شاید معاف بھی کر دے گا کہ جاؤ اب اتنے دنوں کے بعد میں پیسے نہیں دیتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ صاحب حق اگر زندہ ہے فَلْيَتَحَلَّلْهُ الْيَوْمِ، تو آج مل کر کے اس سے معافی صافی کر لیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کو پیسے کی ضرورت بھی ہو، ایک بڑی رقم خیانت کی تھی، 10 لاکھ روپے مان لیے تھے، آج وہ بیچارہ پیسوں کا محتاج ہے، اگر آپ اس کو پیسے دیتے ہیں وہ اسٹیبلش ہو جائے گا، کوئی کاروبار کھڑا کر لے گا۔ وہ آپ خیرات دوسرے کے پیسے پر خیرات کیوں کر رہے ہیں؟ وہ پیسہ جس کا ہے وہ آدمی زندہ ہے، ہو سکتا ہے کہ صاحب حاجت بھی ہو، اگر آپ خیرات ہی کریں تو اس کی مرضی سے کریں، تو الحمدللہ اس کے پاس مل کر اور معاملہ صاف کر لے دینے بہتر ہی ہے۔ یہ تھوڑی سی اگر آپ کو وقتی رسوائی معلوم ہو رہی ہے تو اس سے اچھی ہے کہ آخرت کی دائمی رسوائی سے آپ بچ جائیں گے، اور تنہائی میں اس سے اگر آپ ملیں گے اور صورتحال اس کے سامنے بتائیں گے اور کہیں گے کہ میں آج وہ پوری رقم لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، اور ماشاء اللہ بغیر آپ کے کسی مطالبے کے 10 لاکھ میں نے لیا تھا، میں نے 2 لاکھ روپے آپ کو ہدیتاً اضافہ کر کے دیے، وہ آدمی خوش ہو جائے گا، لے لے گا، آپ کو دعائیں دے گا، اور صاحب حیثیت ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی اس ایمانداری کے اوپر وہ معاف بھی کر دے گا آپ کو۔ اگر صاحب حیثیت آدمی ہوگا، باضمیر ہوگا، تو انشاءاللہ معاف بھی کر دے گا، ورنہ نہیں معاف کرتا ہے تو بھی یہ بے ضمیری نہیں ہے، مطلب میرے یہ کہنے کا مطلب نہیں ہے کہ وہ بے ضمیر ہے، اس کا حق ہے، چاہے تو لے لے، لیکن ماشاءاللہ کروڑپتی آدمی ہے اور آپ اس کے پاس لاکھ لے کر آئے ہیں، تو آپ کی اس جذبہ خیر سے وہ اتنا مطمئن ہوگا کہ شاید اس کی آنکھوں میں آنسو چھلک جائیں، اور وہ آپ کو کہے چلو میں نے للہ تم کو معاف کر دیا، جاؤ اس پیسے کو تم ہی خرچ کر دو، یا جاؤ کسی مسجد میں ڈال دو، یا جاؤ کسی غریبوں میں بانٹ دو، غریب میں بانٹ دو، ایسا کہہ سکتا ہے۔ لیکن آپ خیرات، میرے خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ مت خرچ کیجیے جب تک کہ اس سے رائے نہ لیجیے۔ ہاں اگر اس کے کوئی وارثان، نہ وہ زندہ ہے نہ اس کا کوئی وارث زندہ ہے، اب آپ اس روپے کو کیا کریں گے؟ تو ایسی صورت میں مجبوری ہے تو آپ اس رقم کو فی سبیل اللہ خیرات کر دیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ سے کفایت کرے گا باذن اللہ تعالی۔ الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔